الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ ابھی یو کے فقہ کونسل کے ساتھیوں نے تراویح کے معاملے میں میری رائے پوچھی تھی، تو میں نے انہیں آڈیو میں جواب بھیج دیا ہے، لیکن اس کے وجہ سے طبیعت پر کافی اس میں لال طاری ہے۔ ہم فقہی بحثوں میں بھی تو سارے تقریباً مبتلا ہو گئے۔ جماعت اذان ہو رہی ہے، جماعت گھر ہوتی ہے نہیں ہوتی، تراویح گھر ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان مسائل میں ہم بالکل الجھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم سمجھے نہیں ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ اذان حرم سمیت ہر مسجد میں ہو رہی ہے، پتھر جسے کہتے ہیں جی شجر و حجر سن رہے ہیں، جن و انس سن رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے گھر میں آنا اللہ کو ہمارا جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اذان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ ہمیں اپنے گھر کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ کوئی وجہ ہے۔ یہ جو نمازیں تھیں نا، اور یہ جو عمرے تھے، اور یہ جو آخری عشرے کے اعتکاف تھے ہمارے حرم کے، اور یہ سارا کچھ، یہ اللہ کے ساتھ ہم فراڈ کر رہے تھے، اور اتنا عرصہ تو مروت کے مارے اس نے برداشت کر لیا، لیکن اب وہ ہمیں آئینہ دکھانا چاہتا ہے۔ یہ جو حیت ہے نا، یہ بعض دفعہ نشہ بن جاتی ہے، ایک عادت، لسٹ۔ آپ نے ایک شیشہ ایک جگہ لگایا ہوا ہے، آپ جب وضو کر کے آتے ہیں، آپ منہ سکھاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، آپ اس جگہ آتے ہیں تو آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ آپ وہاں سے شیشہ اتاریے، کسی دوسری جگہ لگا دیجئے، چند دن آپ اسی طرح نکل کے ٹھیک اس جگہ آ کے پہنچیں گے جہاں پہلے شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ عادت ہوتی ہے انسان کی۔ یہ جو نمازیں ہماری، یہ لسٹ بن گئی تھی، نشہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم وقت پر جا کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے تو اللہ کو مکھن لگا کے اس کے بعد دنیا کی ہر برائی نہ صرف ہم کریں گے، بلکہ اس کی جو ایکسٹریم شکل ہے اور جو مسخ شدہ شکل ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی انگریز شراب پیتا ہے، لیکن وہ بھی سلیقے سے پیتا ہے۔ وہ ایک گھونٹ اس کا کر کے جناب علی، جس طرح بدو کعبہ پیتے ہیں گرم والا، ایک گھونٹ اور اس سے سپ لے کے تو۔ ہمارے یہاں جو پیتے ہیں وہ بھی اندھا دھند پیتے ہیں، بوتلیں اور دیگچے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور صبح 20 مریں، 30 مریں، 50 مریں، 60 مریں، 70 مریں۔ یہ معاملہ ہمارا جو ہے وہ ہر طرح ہو رہا ہے۔ یعنی ہم جائیں گے، ہماری سوسائٹی ہے جہاں جو ہے وہ لوگ بھوک کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنا خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں بیانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مریض ایڈمٹ ہیں، ڈینگی ہے، خون چاہیے، خون نہیں ہے، شوہر باہر بیٹھا رو رہا ہے، شوہر اندر ہے تو بیوی باہر بنچ پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں خون لے کے آؤ، خون کہاں سے لے کر آئے گی؟ ہر 2 نمبری ہر چیز، یعنی اصل تو ہم نے دینی نہیں ہے نا۔ ہر بندے کو خارش ہوتی ہے، اس کی انگلی کو، اس کے ہاتھ کو، اس کی ہتھیلی کو، کہ جب تک وہ ملاوٹ نہ کرے اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اب یہ نشہ توڑنا چاہتی ہے، اللہ نے یہ نشہ توڑا ہے۔ اب نکلو، یہ جو تم صفیں باندھ کے تو بڑے معصوم منہ بنا کے تم آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ جو سائیکولوجیکل ڈوز ہوتی ہے نا، اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ڈوز تھی جو ہم لے رہے تھے کہ ہم بڑے ہی نیک ہیں، بڑے ہی پرہیزگار ہیں جی، اس دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی جی، اتنے حاجی ہوتے ہیں جی، اتنے نمازی ہوتے ہیں جی، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن باہر سوسائٹی میں نکلیں آپ اور ایک ایک بندے کو دیکھ لیں،
یعنی میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، مذہبی طبقے کو آپ دیکھ لیں، بدترین، بالکل اسی طرح جس کی مثال دی تھی کہ نا تم مچھر مارتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مچھر نے جو ہے وہ تم چھانتے ہو، اتنے متقی ہو، اور جب اپنی کرنی پہ آتے ہو، اپنی اصل پہ آتے ہو تو سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. یہی حال ہے مذہبی طبقے کا. غصہ تو انہی پہ آتا ہے نا، اللہ کا غضب انہی لوگوں پہ بڑکتا ہے جو اللہ والے بن کے دو نمبری کرتے ہیں. وہ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا، پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. یہ جو نیک لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو چیز باہر مارکیٹ میں ہو رہی ہے وہ اس سے بھی بدتر طریقے سے مساجد میں ہو رہی ہے، مدارس میں ہو رہی ہے، ممبر سے ہو رہی ہے، محراب سے ہو رہی ہے. تو یہ جو سائیکولوجیکل ڈوز ہے نا، اس کی ٹائمنگ اللہ نے توڑ دی ہے. شادی کہتے ہیں جی وہ مسجد میں چلو ایک ٹائم ہوتا تھا فکس تو اس میں جا کے پڑھ آتے تھے، اب مرضی ہوتی ہے لیٹ ہو کے پڑھتے ہیں فلاں. بھائی مقصد ہی یہ تھا کہ تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا، میرے گھر کے قریب مت آنا. دعوت نامہ دیا جائے اور آپ کو اس سے الگ کر دیا جائے، تم نے نہیں آنا، باقی کائنات کی ہر چیز ہے. للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض. یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض والطائر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. پرندے صفیں باندھ کے، پرے باندھ کے اس کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک کو اپنی نماز کا پتہ ہے اور تسبیح کا بھی پتہ ہے، وہ سارے کر رہے ہیں، انسان کو روک دیا گیا. بازار پھر بھی کھلے ہوئے ہیں، مساجد بند، حرمین بند. اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ مولویوں پہ ہی ڈالا، پھر مذہبی طبقے پہ ڈالا، پھر ان نمازیوں پہ ڈالا. میسنے 5 وقتہ نمازی 7 وقتہ جو ہے وہ رشوت خور، حرام خور. تو اب بھی اگر ہم باز نہ ہے نا، سمجھے نا کہ ہمیں کیوں دھتکارا گیا اور گریبان میں منہ نہ ڈالا ہم نے، تو پھر حال وہی ہوگا جو بیت المقدس والوں کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایسے بھی کر سکتا ہے، وہ ایسے کرتا رہا ہے، یہ اس کی سنت ہے. یا وہ کسی قوم سے نفرت کرتا ہے نا، اور قوم اپنے آپ کو اس کعبے کے ساتھ منسوب کرتی ہے، تو وہ کافروں کو اٹھا کر لایا ہے. بخت نصر آتش پرست تھا، کوئی مومن نہیں تھا، اس کو لایا ہے. بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. میں اپنے بندوں کو لے کر آیا اور پھر وہ گھس گئے تمہارے گھروں میں. بیت اللہ کو گرا کر حل چلا دیا گیا. کس نے بندوبست کیا؟ اللہ نے کیا تھا نا. تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ انفرادی طور پر یہ جو اجتماعی ہم عبادت کر رہے تھے نا، وہ تو ہمارا نشہ تھا، وہ تو ہم سائیکولوجیکل ڈوز لے رہے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں. جیسے نشہ ہی ہوتا نا، جب ان کو نشہ چھڑوایا جاتا تو آخر میں ان کو صرف پانی کا انجیکشن دیا جاتا، کچھ نہیں ہوتا، اس میں دوائی نہیں ہوتی. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوا دی جا رہی ہے، وقت پہ نیند آ جاتی ہے، انہیں آ کے انجیکشن دیتی ہے، وہ ہٹتی ہے اور اس کو نیند آ جاتی. اس کا دماغ سمجھتا ہے کہ اس کو نشہ دے دیا گیا ہے. اسی طرح یہ نمازیں، یہ ترتیب، یہ کندھے کے ساتھ کندھا، کہاں کندھے کے ساتھ کندھا ہمارا بھائی صاحب؟ باہر نکل کے معاشرے میں کندھے کے ساتھ کندھا ہے. باپ کے کندھے کے ساتھ بیٹے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، بھائی کے ساتھ بھائی کھڑا ہے. ایک اینٹ کے جھگڑے پہ بھتیجے کو مار دیتا ہے بندہ. ایک اینٹ جگہ کتنی ہوتی. لہذا یہ نشہ توڑنے کے لیے اب بھی وقت ہے کہ اپنے گریبانوں میں ہم منہ ڈالیں، نادم ہوں ہم کہ اللہ پاک واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی ہے. انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے. ہمارے 2 چہرے تھے، ایک وہ مسجد والا چہرہ، حرم والا چہرہ، اعتکاف والا چہرہ، عمرے والا چہرہ، اور ایک لوگوں کی چمڑی اتارنے والا چہرہ. چیزیں
اسٹاک کر لینے والا چہرہ، ملاوٹ کرنے والا چہرہ، بہنوں کے حق نہ دینے والا چہرہ، دوسروں کی جائیداد کھا جانے والا چہرہ، ہر برائی میں منہ اٹھا کے چلے جاتے اور پھر اپنے آپ کو ایک ڈوز لگ جاتی ہے میرے کم بڑے نیک، اللہ نے بلا لیا جی، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے جی، بلاوا آ گیا جی، توڑ دیا نا اس نے نشہ وہ بلاوے والا، اتنے تم پاک صاف، اتنے وہ تمہارا ویزا اس نے عرش سے ایشو کیا ہے، تمہیں بلوایا وہاں پہ، وہ جو وہاں جیب کاٹنے آئے ہوئے ہوتے ہیں حتیم کے اندر آ کے تو جیب کاٹتے ہیں، ان کو کس نے بلایا ہوا؟ تم سارے آزمائے جاتے ہو، یہ آزمائش ہے ساری۔ تو جناب جب عمروں نے بھی کام نہیں کیا، جب ساری دوائیاں جواب دے جائیں، پھر ڈاکٹر کیا کہتے کہ اب اس کو کھانے دیں جی، بزرگوں کو کھانے دیں جو بھی کھاتے ہیں، نہ عمرے کام آئے، نہ حج کام آئے تمہارے، نہ نمازیں کام آئی، نہ کندھے سے کندھا ملانا کام آیا، نہ پاؤں پہ پاؤں چڑھانا کام آیا، ویسے کہ ویسے ہی چور تم رہتے ہو، تو فائدہ کیا وہ کندھے ملانے کا؟ اس کا چھوڑ جاؤ کہ اپنے گھر نماز پڑھو، اپنے غریبان میں دیکھو۔ اب بھی اگر ہم انہی فقی اس میں مسائل میں پھنسے رہے نا اور حقیقت کی طرف ہم نے نہ کیا، رجوع نہ کیا، تو یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے آگے۔ یوں سمجھ لیں کہ اٹس جسٹ ڈان، یہ تو ابھی صرف سورج چڑھا ہے جو ہو رہا ہے، نصف النہار نہیں ہوا، ابھی بھی دوسروں کے یہاں تباہی زیادہ مچا کے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ دنیا ری بوٹ کر رہا ہے اللہ پاک، وہ زمین، وہ اوپر وہ تابکاری اور وہ ساری جتنی بھی آلودگی تھی اور وہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے تھے اوزون کے ساتھ، اور منصوبے بنا رہے تھے، فلاں فلاں ملک ڈوب جائے گا، فلاں جگہ 9 میٹر پانی آ جائے گا، پورا فلاں جزیرہ ڈوب جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، ہم نے باز نہیں آنا، ہم نے فیکٹریاں دبا کے چلانی ہیں اور آلودہ کرنا ہے، اور جا کے ہم مریخ پہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھاگ جائیں گے اور باقیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا صبر کرو، یہ تخلیق اللہ کی ہے، اسی نے رکھنا ہے اس کو۔ اب بند کر دیے، سارے کارخانے بند ہو گئے، سارا کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا، ری بوٹ ہو رہا ہے نا سب۔ اب جو اس کے بعد دنیا ری بوٹ مکمل ہوگا، اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، 6 لگتے ہیں، تو یہ دنیا وہ والی دنیا نہیں ہوگی، بہت کچھ بدلے گا، ہمیں بھی بدلنا ہے، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں بھی توبہ کرنی ہے، اور توبہ وہ کرنی ہے کہ جس میں عملی بھی کوئی فرق پڑے، مارکیٹ میں فرق پڑے، ملاوٹ کم ہو جائے۔ دیکھیں کورونا کے دوران زیادتی کے کیسز جو ہوتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا کہ ہفتہ خیریت سے گزر جائے، کسی نہ کسی شہر میں مری ہوئی بچی جو ہے وہ کھیتوں میں پڑی ملتی تھی۔ اب سلسلہ ختم ہو گیا، تو یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اسی طرح ڈنڈے کے زور پر ہم سے کروائے، ہمیں کتوں کی طرح ڈربے میں بند کر کے ہمیں معاشرے میں امن و سکون وہ پیدا کرے، یہ چاہتے ہیں ہم، یا ہم نے انسان بن کر انسانی اقدار کے ساتھ جینا ہے، اس طرح کہ اللہ کے رسول کو بھی وہ کردار پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، فخر کرے اللہ اس شخص پر، نبی فخر کرے نبیوں میں اس بندے پر، تو وہ والے کردار کون پیدا کرے گا؟ کہ کسی کے پاس گیدڑ سینگی نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور تم سارے نیک ہو جاؤ گے اور ساری نفرتیں دور ہو جائیں گی اور تم جفیاں مارو گے اور سانپ اٹھا کے گلوں میں ڈال لو گے اور تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ سارے فسانے ہیں، یہ نفسیاتی ڈوز ہے، یہ دھوکہ ہے، تم نے خود بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر نہ بدلیں اپنا، وہ باہر سے کوئی ان کو نہیں بدل سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بدلا، بیوی نہیں بدلی، نبی پیغمبر 9.5 سال کی تبدیل، اولو العزم رسول، کچھ بدلا ہے؟ نہیں بدلا۔ اب بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بدل جائے گا، نہیں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے عہد کریں کہ ہم ساری جو بھی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ہم ان کو دور کریں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے، باقی اللہ پاک مدد کرے، ہمت دے، ایمان میں وہ قوت دے
کہ ہم حلال کی طرف متوجہ ہوں، برائیوں سے بچیں، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں۔ اس دور میں بھی جب ہم اس وقت سمجھ لیں کہ گھروں میں مقید ہے، اللہ نے مقید کیا ہوا ہمیں، ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کو قید کیا تھا اللہ نے، تو کیا کیا؟ ٹوٹل 30 کلومیٹر کا ایریا ہے، 40 سال اس میں سے نہیں نکل سکے۔ میدان تی جو تھا 30 کلومیٹر، وہ جہاں سے چلتے تھے صبح جب اٹھتے تھے تو وہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرتوت میں وہ اسی جگہ کھڑے رہتے تھے۔ جس طرح ہم ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، وظیفے بھی ہوتے ہیں، لیکن کردار میں ہم اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ مکینک چھوٹو، وہ جب موٹر سائیکل کو چیک کرتا ہے تو وہ کھڑا کر کے اس کے تو پھر ریس دیتا، ٹاں ٹاں، پورا محلہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ موٹر سائیکل اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری ساری عبادات، سارے ذکر وظیفے، سارے اس چھوٹو مکینک کی وہ ریس کی طرح، ہم کھڑے ریس دے رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں اور الحاج ہیں، زمین پر کچھ بھی نہیں بدلتا۔ تو ان کے ساتھ یہی کیا تھا، پھر اللہ نے قید کر دیا، جاؤ موج کرو۔ وہ جو من و سلوا تھا اور وہ جو پتھر سے پانی نکلتا تھا، وہ قید کے دوران ہی تھا۔ اسی سے یہ قانون نکلا کہ قیدی کا کھانا پینا جو ہے وہ اور رہائش جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس نے قید کی ہے۔ اللہ پاک نے وہ سب ان کو فراہم کیا، لیکن قید رکھا، اس نے ہمیں گھروں میں قید کر دی ہے۔ وہی کیفیت ہے، لیکن اس میں جب تک ہم سوچیں گے نہیں، اس وقت کو ہم مثبت استعمال نہیں کریں گے، جو کیفیت انفرادی عبادت میں ہوتی ہے نا، وہ اجتماعی میں نہیں ہوتی۔ اجتماعی میں ٹریننگ کے لحاظ سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے بندے کو، لیکن اس میں جو کر رہا ہوتا ہے وہ امام ہی کر رہا ہوتا ہے، ہم تو پیچھے اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں سارا دن کا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انفرادی میں بندہ سوچتا ہے، ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس، جلدی تو نہیں ہوتی، چونکہ امام تو رکوع کرتا ہے تو آپ کو رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرتا ہے سجدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو آپ کھڑے ہو کر سوچ سکتے ہیں نا، توبہ طائب کر سکتے ہیں، غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر جو ہے وہ علاج جو ہے وہ اصل میں اس انفرادی عبادت میں ہی ہے۔ نفلی عبادت کی جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 27 دن حجرے میں پڑھی ہے انفرادی، 3 دن آپ نے مسجد میں پڑھی ہے، لیکن 27 دن آپ نے اکیلے پڑھی۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ جی ایسا ممکن ہے کہ امام جو ہے وہ ایک جگہ اپنے گھر سے امام یا مسجد سے کرا دے اور لوگ اپنے گھروں میں، ایسا سسٹم یو کے میں تو شاید ایسا ممکن بھی ہے، چونکہ گھروں میں وہاں اذان وغیرہ کے لیے سسٹم لگا ہوا ہے، تو ہم گھروں میں پڑھ لیں، امام صاحب وہاں ہوں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نکلتے؟ آپ حجرے میں پڑھ لیتے، حجرے سے باہر آواز آ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ باہر سے اندر جو ہے وہ آواز چلی جاتی تھی تو اندر سے بھی باہر آ سکتے تھے، حضور وہیں سے پڑھا سکتے تھے، صحابہ کو کہتے صفیں بنا لو، میں اندر سے پڑھ رہا ہوں، باہر نکلیں، حاضر ہوئے مسجد میں، پھر جماعت کروائیے۔ لہٰذا غائبانہ جماعت والی کوئی بات نہیں، انفرادی نمازیں پڑھیں، فرض ہیں یا نفل ہیں، اور غور کریں، اپنی موجودہ سچویشن پہ سوچیں کہ بہت بڑا، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اللہ پاک سیکنڈ چانس دے رہا ہے توبہ کے لیے، پلٹنے کے لیے، وہ زمین کو ری بوٹ کر رہا ہے، دنیا کو ری بوٹ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ری بوٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس کرائسس سے نکلیں تو ہم وہ والے انسان نہ ہوں، وہ والے بھیڑیے نہ ہوں، ہم حقیقی انسان ہوں جو اللہ کو مطلوب ہیں، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے، صلہ رحمی کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، دوسروں کے کام آنے کے لحاظ سے۔ کچھ تبدیل ہوگا تو اللہ کے ارادے بھی تبدیل ہوں گے، ورنہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔